درد سہہ بھی تیرا نام لیے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، بچل کر بولیں سبحان اللہ۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ اور نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شادی کی تقریب ہے، توجہ سے چند منٹ میری گفتگو کو سنیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شادی کے اندر جو سب سے اہم کام ہوتا ہے وہ ہے نکاح۔ نکاح کے تعلق سے میرے نبی فرماتے ہیں نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک جانب لڑکی تیار ہوتی ہے نکاح کے لیے، دوسری جانب لڑکا تیار ہوتا ہے نکاح کے لیے۔ ادھر لڑکے والے تیار ہیں، ادھر لڑکی والے تیار ہیں۔ اس کے بعد غور کریں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، توجہ رکھیں کہ جب تیاری مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد میں چند جملے بولے جاتے ہیں لڑکے کے سامنے، کیا تم اس لڑکی کو قبول کرتے ہو کہ نہیں؟ لڑکا کہتا ہے میں نے فلاں لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا اتنے مہر کے عوض۔ یہ شادی کا سب سے اہم رکن ہے، یہی شادی میں اہم کام ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد میں تو یہ سب سماجی رسومات ہوا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ایک لڑکی اور لڑکے کے درمیان ایجاب و قبول ہو جایا کرتا ہے، اب ان کے درمیان میں اللہ رب العزت محبتوں کو پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ ابھی تک لڑکا لڑکی کو جانتا نہ تھا، لیکن جب ایجاب و قبول ہوا ہے، لڑکے نے کہا ہے مجھے وہ لڑکی قبول ہے، ادھر ایجاب و قبول ہوا ہے، ادھر اللہ رب العزت ان دونوں کے درمیان میں محبت کو پیدا فرما رہا ہے۔ ایجاب و قبول ادھر ہوا ہے، ادھر میرے آپ کے خالق نے، عرش کے رب نے، اللہ رب العزت نے دونوں کے درمیان کو محبت میں تبدیل فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور سے سنیں، یہ ان دونوں کے درمیان میں جو محبت پیدا کی گئی، یہ ان کے ایجاب و قبول کے درمیان میں جو محبت پیدا کی گئی، آخر یہ کون سی محبت ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، جب ان کے درمیان میں محبت پیدا کی گئی، یہ اس محبت کا صدقہ ہے، اس پیغام کا صدقہ ہے جو حضرت آدم نے جنت کے اندر حضرت حوا کو کہا تھا اے حوا تو مجھے قبول ہے۔ یہ اس نکاح کی برکتیں ہیں، اس ایجاب و قبول کی برکتیں ہیں۔ وہ اس وقت میں پیارے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ سے کہا تھا اے ہاجرہ اور سارہ تم مجھے قبول ہو، یہ اسی نکاح کی برکتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی تک نہیں بلکہ جب حضرت یوسف نے حضرت زلیخا سے کہا تھا اے زلیخا تم مجھے قبول ہو، ان دونوں کے درمیان میں جو برکتیں ہیں انہی کے نکاح کی برکتیں مل رہی ہیں۔ یہی تک نہیں بلکہ جب ہمارے آپ کے آقا نے دو مرتبہ کی بیوہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، آپ کی عمر شریف 40 سال کی ہے، میرے آپ کے آقا کی عمر شریف 25 برس کی ہے، میرے آقا نے کہا تھا اے خدیجہ تم مجھے قبول ہو، اس نکاح کے اندر برکتیں اسی ایجاب و قبول کی پیدا ہو رہی ہیں۔ جب میرے آقا نے حضرت صفیہ سے کہا تھا اے صفیہ تم مجھے قبول ہو، جب میرے آقا نے حضرت ماریہ قبطیہ سے کہا تھا اے ماریہ قبطیہ تم مجھے قبول ہو، جس وقت میں
میں میرے آقا نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا تھا، اے عائشہ صدیقہ تم مجھے قبول ہو، پتہ یہ چلا اس لڑکی اور لڑکے کے درمیان میں ایجاب و قبول میں جو خدا نے برکتیں عطا فرمائی ہیں یہ کوئی اور نہیں بلکہ انبیاء کرام کے نکاحوں کی برکتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، عبدالکلام مراد آبادی۔ ذرا مچل کر بولیں سبحان اللہ۔ حضرت آدم کا نکاح ہوا ہے جنت میں، کہاں ذرا مچل کر بولیں؟ جنت کے اندر حضرت آدم کا نکاح حضرت حوا سے میرے رب نے، ذرا غور کریں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت حوا کو جب جنت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا ہے، حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت حوا حضرت آدم کے قریب بیٹھے ہیں، حضرت آدم جیسے بیدار ہوئے ہیں نیند سے، حضرت آدم نے حضرت حوا کو ہاتھ لگانا چاہا، حضرت حوا سے بات چیت کرنا چاہیے، میرے رب کی جانب سے پیغام آیا، اے آدم اب اس کو ابھی ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو، ابھی اس سے بات چیت نہیں کر سکتے ہو۔ حضرت آدم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے خالق زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے رب العالمین، حوا کو میرے لیے پیدا کیا ہے، اے میرے رب حوا کو میرے بدن سے پیدا کیا ہے، اے میرے مولا اگر میں بات نہ کروں گا تو کون کرے گا، میں ہاتھ نہ لگاؤں گا تو کون لگائے گا۔ میرے خالق نے ارشاد فرمایا، اے آدم تمہاری بات یہ صحیح ہے کہ حوا کو تمہارے بدن سے پیدا کیا گیا ہے، حوا کو تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن ادا مہرہا اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے آدم پہلے حوا کے مہر ادا کرو، اس کے بعد میں آپ اس سے بات کر سکتے ہو، اس کے بعد میں اس کے بدن کو ہاتھ لگا سکتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتہ یہ چلا کہ بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے پہلے مہر ادا کیا جاتا ہے، پہلے نکاح کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، ذرا مچل کر بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا مچل کر بولیں سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بائیں پسلی سے اللہ رب العزت نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ کون سی پسلی سے؟ بائیں پسلی سے۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک بات کو اپنے ذہن میں بٹھا کر کے چلے جانا، آج کے دور میں معاشرے کے اندر ایک بیماری پھیل رہی ہے، ادھر لڑکی کا اور لڑکے کا رشتہ ہوا، ادھر بات چیت شروع کر دیا کرتے ہیں، ادھر فونوں پہ بات چیت پوری رات گفتگو کیا کرتے ہیں۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں ذرا غور تو کریں، ہمارے آپ کے باپ ہیں، حضرت آدم ہیں، جنت کے اندر ہیں، اس کے باوجود میرے رب نے منع فرما دیا، اے آدم حوا کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، حوا کو چھو نہیں سکتے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر حضرت آدم بنا مہر ادا کیے حضرت حوا کو چھو لیتے، حضرت حوا سے بات کر لیتے، تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں آج کے دور میں ہر انسان یہ کہہ سکتا تھا کہ ہمارے باپ حضرت آدم نے جنت کے اندر مہر ادا کرنے سے پہلے حضرت حوا سے بات کی تھی، اس لیے ہم بھی بات کر رہے ہیں، لیکن میرے رب نے دروازہ بند کر دیا کہ اے لوگوں اگر تمہارا رشتہ ہو گیا ہے کسی لڑکی سے، تمہاری بیوی ابھی تک بنی نہیں ہے، تمہاری زوجہ نہیں بنی ہے، ابھی اس سے بات کرنا جائز نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا جب تک مہر ادا نہ کیا جائے، جب تک نکاح نہ کیا جائے بات نہیں کر سکتے، پہلے مہر ادا کرو، پہلے نکاح کرو، اس کے بعد میں چاہیں بات چیت۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، چل کر بولیں سبحان اللہ۔ حضرت حوا کو بائیں پسلی سے میرے رب نے پیدا فرمایا، اللہ رب العزت چاہتا تو حضرت حوا کو حضرت آدم کی سر کی ہڈی سے بنا سکتا تھا کہ نہیں؟ رب ہمارا آپ کا قادر ہے، وہ رب جو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ حضرت آدم کی سر کی ہڈی سے بھی بنا سکتا تھا۔
اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا حضرت آدم کی پیر کی ہڈی سے حوا کو بنا سکتا تھا، لیکن میرے آپ کے خالق نے حضرت حوا کو حضرت آدم کی نہ سر کی ہڈی سے بنایا نہ پیر کی ہڈی سے بنایا، بلکہ میرے رب نے سینے کی ہڈی سے بنایا۔ سبحان اللہ۔ وہ بھی کون سی؟ بائیں پسلی سے۔ کون سی پسلی سے ذرا بولیے؟ بائیں پسلی سے۔ کیوں؟ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اس کے اندر راز کیا ہے؟ اس کے اندر راز کیا مضمر ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آپ کا دل بائیں سائٹ میں ہوا، کس طرف ہوتا ہے؟ بائیں سیٹ میں۔ ہمارا آپ کا دل بائیں سیٹ میں ہوا کرتا ہے۔ اس کا راز یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا حضرت حوا کو حضرت آدم کی پیر کی ہڈی سے بھی بنا سکتا تھا، چاہتا تو سر کی ہڈی سے بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے نہ سر کی ہڈی سے بنایا نہ پیر کی ہڈی سے بنایا، بلکہ اس جگہ سے بنایا جو دل کے زیادہ قریب ہے، سبحان جو دل کے زیادہ قریب، تاکہ دنیا والے یہ سمجھ لیں کہ عورت نہ تو سر پہ بٹھانے کی چیز ہے نہ پیر سے رگڑنے کی چیز ہے، بلکہ عورت ہر زمانے میں دل میں بسانے کی چیز بے شک۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ عورت کو ہر دور میں دل میں بسانے کے لیے بنایا گیا۔ اگر دل میں بسانے کے لیے نہیں بنایا جاتا تو حضرت آدم جنت کے اندر بنا عورت کے پریشان نہ ہوتے۔ جنت کے اندر پتہ یہ چلا کہ جنت کے اندر بھی عورت کی ضرورت ہے، پتہ یہ چلا کہ دل کا قرار عورت سے ہوا کرتا ہے، دل کا سکون گھر کا ہوتا ہے، عورت سے ہوا کرتا ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ یار پیر کی جوتی ہے، عورت پہنی پہنی نہ پہنی نہ پہنی، لیکن یاد رکھنا آج کی اس مجلس میں آنے والوں میرے عزیزوں، پیغام لے کر کے چلے جانا، عورت کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے، وہ رتبہ عطا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں غور کریں، میرے رب نے عورت کو بے شمار فضائل عطا فرمائے ہیں، اگر ہم ان کی قدر کریں تو یہ ہماری عزت کریں گی، اور اگر ان کی عزت کی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں یہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے التجا کریں گی، اے میرے مولا میں اپنے شوہر سے راضی ہوں، میرے مولا تو بھی راضی۔ سبحان اللہ۔ ملت اسلامیہ غور کریں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بائیں پسلی سے میرے رب نے حضرت حوا کو بنایا، اور نکاح کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تفسیر روح البیان کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شادی شدہ اور ایک انسان غیر شادی شدہ اگر بنا نکاح کیے ہوئے انسان اگر نماز پڑھتا ہے، ایک فرض ادا کرتا ہے، تو اللہ اسے ایک فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر شادی شدہ ایک فرض ادا کرے اللہ رب العزت اس فرض کو اتنا بڑا مقام عطا کرتا ہے کہ ایک فرض کا ثواب اللہ 70 کی برابر اس انسان کو عطا فرماتا ہے۔ غور کریں ہم اور آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن پاک کی میں آیت کریمہ تلاوت کی، رب کائنات نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، رب کائنات فرماتا ہے مرد عورتوں پر حاکم ہیں، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، زندگی کو صحیح طریقے سے گزاریں، عشق مصطفیٰ میں شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر کے زندگی کو بسر کریں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کی شام کہاں ہو جائے، اس لیے جتنا ہو سکے نبی سے محبت کرتے رہیں، نبی سے پیار کرتے رہیں، اپنی زندگی کو عشق مصطفیٰ میں گزاریں، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، قبر میں بھی کامیاب رہیں گے، میدان محشر میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی اس مختصر سے گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مجھے بھی آپ کو بھی تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی خطا کوئی لغزش ہو گئی تو رب قدر اس کو معاف فرمائے۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد